ہیلو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سو میں نے کافی کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے ویکینڈز پہ جو ہے وہ میرے جو ہیلپر ہیں وہ آ رہے ہیں، تو میں نے بڑی محنت سے پورا میرے خیال میں 1 گھنٹہ لگا ہے مجھے اپنے گارڈن کو پانی دیتے ہوئے، اور رات کا نائٹ ویو بھی میں ریکارڈ کر چکی ہوں، لیکن ابھی مجھے اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ سو میں نے کہا کہ میں نے اتنی جو محنت کی ہے اور پودوں کو پوری طرح سے 2 دن 3 دن کے بعد مجھے پانی دینے کا موقع ملا ہے، تو میں نے ان کو جو ہے وہ پانی دیا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے ویورز کو بھی دکھاؤں۔ اچھا، اب دیکھیں یہ جو بش تھی نا ہماری، یہ دیکھیں اب اس نے پھول نکالنے شروع کر دیے ہیں، تو اور یہ اب بہت ہی خوبصورت یہ پھول نکالے گی، یہ جہاں جہاں بھی ہوگی نا۔ اور باقی یہ دیکھیں کہ پودوں کو بھی جو ہے وہ ساروں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ نلایا۔ تو تھوڑا سا مجھے آج کہیں کام بھی تھا، میں نے کچھ اپنی گروسریز کے لیے بھی جانا تھا، تو میں نے کافی دفعہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ میری ایک اچھی اور گڈ ہیبٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں صبح صبح ارلی مارننگ آج کل لیٹ رہی ہوں اور ارلی مارننگ ہی اٹھ رہی ہوں۔ اگر آپ بھی یہ اپنی عادت بنائیں گے تو آپ تمام کاموں کو اچھے طریقے سے بہت زیادہ ہیلپرز کے باوجود بھی کر سکیں گے۔ تو آپ میرے گارڈن کا نظارہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں، اور پھر ہم اپنے بڑے ہی خوبصورت ایک ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جس کو پھر آپ مجھے کامنٹس باکس میں آ کے بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری ہیں، آپ میری رائے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ ایگری ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ جو بش ہے یہ اس کے اندر ہی کہیں آئی ہوئی ہے، یہ اپنے فلاور نکال رہی ہے، اور یہ بش جو ہے وہ اپنے فلاور نکال رہی ہے۔ اینڈ دین دیکھیں کہ کارنر میرا کتنا جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے، اور تقریباً دیکھیں میں نے سارا پاتھ وے پہ بھی پورا پانی جو ہے وہ دیا ہے، خود سے دیا ہے، اور مجھے بھوک بھی کافی لگ رہی ہے، لیکن میں نے کہا بریک فاسٹ جو ہے وہ میں بعد میں کرتی ہوں، اور لان کو پانی دیتے دیتے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ لگ گیا۔ اور یہ دیکھیں بش بھی اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور یہ نیکسٹ چکر پہ گارڈنر کریں گے، اور یہ ٹریک کے اوپر بھی اب آ رہی ہے، تو یہ نیکسٹ چکر میں وہ بھی ویکینڈلی آیا کریں گے۔ اور ویکینڈلی اب اس طرح سے میں نے اپنے جو ہیلپرز کا پروسیجر کر دیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہیلپرز کو سوار کرنا، اور پھر انہی کے گرد گھومتے رہنا اور انہی کی خوشنودی کو دیکھتے رہنا، اس سے جو ہے وہ بندہ، میں نے دیکھا ہے کہ بندہ خود سے فیزیبل اور بہتر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ آپ ان ہیلپرز کی اتنی امپورٹنس کو آپ چھوڑ دیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور کسی ایک ہیلپر پہ بھی اکتفا نہ کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی رائے دوں گی کہ جو ہیلپرز جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے راز و نیاز جو جانتے ہیں اور بہت پرانے ہو چکے ہیں، ان سے تو جلد پیچھا چھڑا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی کمزوریوں کو جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے جب آپ کی کمزوریوں اور ویکنیسز کو جانتا ہو، جب وہ آج کل کا دور یہ ہے بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، اور بڑا ہی خطرناک دور ہے، کہ جس ہیلپر کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے نا کہ میرے مالک کی یہ والی کوالٹی ہے اور یہ والی اس میں ایک کوئی کمی ہے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سو پلیز آپ سمجھیں اس بات کو، اور یہ بھی ایک بڑا ہی نازک آج کل ٹاپک ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ اور یہ دیکھیں کہ پام کے اوپر بھی یہ بش آئی ہوئی ہے، اس کو الگ سے میں کروں گی سیپریٹ، اس کو الگ سے اپنے گارڈنرز کو بول کے اپنے اس کو نا تو کرواؤں گی۔ اب میرے مختلف گارڈنرز ہوں گے، لیکن زیادہ میرے ایک گارڈنر ہوں گے جو کہ کٹنگ وغیرہ بہت اچھی کرتے ہیں، اور جن کی کٹنگ مجھے بہت پسند ہے، اور وہ چیز کو فلو میں بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ تو آپ کو لان کا نظارہ دکھاتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو پوائنٹ کی بات بھی بتا دی، اینڈ دین میں آپ کو دن کی روشنی میں، رات کے نائٹ ویو میں بھی میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کی تھی، تو لیکن دن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے اس گارڈنر کی کٹنگ کیوں پسند ہے۔ دیکھیں اس کو اس نے باکس فارم میں بہت پیارا بنایا، اور پامز دیکھیں میرے بہت اچھے پیارے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی سارے یہ فیکس کہلاتے ہیں، ان فیکس کو سب کو انہوں نے بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے جو ہے وہ وے میں انہوں نے بنایا، تو مجھے تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کا یہ لگا۔ یہ دیکھیں یہ اس کو
پارٹس میں بنایا، پھر اس کو یہ 1 پارٹ میں بنایا، پھر آگے 1 میں بنایا، اینڈ دین اگلی دفعہ وہ جو ہے وہ ان بشز کو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ تھوڑی اہمیت دیں، اور انہی کو ہم ٹارگٹ کریں گے، اور انہی کو ہم پاتھ سے تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے، لیکن بہت زیادہ بالکل بھی زیادہ نہیں کاٹیں گے کہ وہ جو ہے وہ ہماری ویڈیوز میں یا لان کی ویسے خوبصورتی یا مینٹیننس کو خراب کریں۔ تو کچھ چینجز بھی آہستہ آہستہ کروں گی، لیکن ابھی تو اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ تمام جو گھر کا کام بھی میں آج کل اس طرح ویکنڈز پہ جب آتے ہیں تو تب بھی ہوتا ہے، ورنہ ادروائز میں خود ہی جو ہے وہ مینیج کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، میں نے فیل کیا ہے کہ نوکروں کی فوج رکھ کے بنا وہ سکون نہیں تھا جو تھوڑے سے جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ یا ہوتا ہے یا نئے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا، میں اس لیے ان کو کہہ رہی ہوں کہ پرانے لوگ آپ کی کمزوریاں جانتے ہوتے ہیں، اپنے مالک کی کمزوریاں جانتے ہیں، اور پھر جیسے میرے پچھلے گارڈنر، مجھے ان سے یہ گلا ہے کہ جتنا میں بغیر بتائے چھٹی پر تھوڑا ہوتی تھی نا اگریسو نہیں کہنا چاہیے، صرف ان کو بتاتی تھی کہ پھر اتنا پانی مجھے دینا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مطابق اپنی تنخواہ رکھی ہوئی تھی، اینڈ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ تھی جو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو دینا بھی اور اس کی خوش آمدیں کرنا بھی، اور جو ہے وہ ان کا انتظار۔ میں نے جی کہیں بہت امپورٹنٹ کام پہ جانا ہے تو میں اب اپنے ہیلپر اس کا میں گارڈنر کا انتظار کر رہی ہوں، اور میں بیٹھی ہوں، اور میں باجی ابھی آ رہا ہوں کرتے کرتے اس نے مغرب کر دیا، اور آپ کا کام کرنے کا ٹائم جو ہے وہ بالکل نکل گیا ہے۔ تو دین یہ چیز دیکھیں آپ، اور اب جو نئے گارڈنر ہیں ان کو جب ان آرام سے آ کے سیدھا میں نے ان کو کہا جی میں نے تو ڈیلی ویجز پہ کام کرانا ہے، ڈیلی ویجز پہ آپ کو سیلری دینی ہے، تو یہ کام ہے، یہ آپ کر دیں۔ وہ آئے اور دیکھیں مختلف گارڈنرز آئیں گے اور اپنے اپنے حساب سے کام کر کے چلے جائیں گے۔ جو یوٹیوب پہ آنے کی اجازت دیں گے تو ان کو میں یوٹیوب پہ لے آؤں گی، اور جو پھر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اور گھروں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرے گھر میں آ کے پھر ان کے نخرے اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ میں تھوڑی پہلے سے خود سے ہی شوقین ہوں، میرے ہسبینڈ بھی شوقین ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ اپنے مطابق کرتے ہیں، تو میں اپنے مطابق کرتی ہوں، تو لیکن اس میں وہ جو ہے نا وہ ہیلپرز ہمارے بڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو ہم بیٹھ کے میں آپ کو جو ہے وہ بی پروڈکٹیو تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نازک مسئلہ ایک میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا، اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت، اب تو میں بہت اچھا بریک فاسٹ سا بنا کے تو وہ تو کچن میں ہی کر لوں گی، سو ہم چھوٹے سے ایک ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ میں نے نا ایک براڈ کاسٹ کے ایک پروگرام میں انٹرویو میں جو ہے وہ ایک انہوں نے ہسبینڈ کو بٹھایا ہوا تھا اور ساتھ وہ ان سے انٹرویو کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اصل میں نا آپ یہ بتائیں کہ عورت جو مرد یہ کہہ رہا تھا کہ جب عورت فوراً گھر میں آئے، جب مرد آئے گھر میں آئے تو عورت فوراً سے اپنی باتیں نہ کرنی شروع کر دے، عورت اس کو ٹائم دے، اس مرد کی یہ رائے تھی جو ہسبینڈ آئے ہوئے تھے، اور فوراً وہ جو ہے وہ ان سے کوئی بات نہ کرے، اور فوراً جو ہے وہ اپنی کوئی بات جو ہے وہ نہ کرے، وہ کہیں کسی سے لڑ کے آ رہا ہوتا ہے، کسی سے بھڑ کے آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہزار ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور اس طرح ایسٹ ساری جو مرد حضرات کو، عموماً تمام حضرات کو جو تقریباً جو ہوتی ہے۔ تو مجھے جو انٹرویو کر رہے تھے ان کی ایک بات بہت خوبصورت لگی اور بہت فیسینیٹ کی مجھے، جو کہ میں نا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو اصول میرے گھر میں لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہے، میں ان کا نام نہیں آپ کو بتاؤں گی، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو سینٹیمنٹل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو، تو آپ صنف نازک بنایا ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، وہ اپنی سینٹیمنٹلز پہ چلتی ہے۔ جب آپ ابھی گھر میں انٹر بھی نہیں ہوئے ہوتے نا، اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ آئیں گے، پھر میں ایسے مطلب وہ میرے ڈریس کی تعریف کریں گے، وہ میری طرف دیکھیں گے، اور اگر کہیں کھانے کا کوئی پروگرام ہے یا کچھ ہے تو مجھے وہ وہاں پہ کھانا کھلا کے لائیں گے، اور یہاں تک نہیں اس نے سوچا ہوا، اس نے اس سے بھی بہت آگے سوچا ہوتا ہے کہ ہم فلانے ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور جو ہے وہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ سارا دن، کیونکہ اس نے آپ کا ویٹ کیا ہوتا ہے، آپ کا انتظار کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سینٹیمنٹس کو دیکھیں تو پھر وہ بھی اتفاق رائے کے لیے وہ بھی مرد بھی جو ہے وہ ہوئے کہ اگر آپ اتنا کر لیں
کہ آپ اپنی وائف کو یہ کہہ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سی اس کی تعریف کر دیں۔ عورت کی سینٹیمنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر ہم مردوں کی بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ تھوڑی سی اس کی تعریف کر دیں، تھوڑا سا آپ اس کو اسمائل دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، حتیٰ کہ بہت وہ ڈرانے دھمکانے والے والا ماحول نہ بنائیں، اور جس سے وہ اپنی بات کہہ سکے۔ اور اس کے بعد آپ عورت بہت جلدی ماننے والی ہے چیز ہے، اور وہ اس کو پیار سے بنائیں۔ اور وہ دوسری بات جو مجھے ان کی اچھی لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ مطلب ہم نے اپنے گھر میں ایک رول بنایا ہوا ہے کہ لڑائی تو ہوگی، وہ تو ظاہر ہے ہوگی، ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے اور ہر ایک پہ ہوتی ہے، اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی کپل اتنا آئیڈیل ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، جی لڑائی تو ہونی ہے، اور لیکن ایک حد حدود میں رہ کے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ یہ کہ جب وہ ہم دونوں میں سے، ہم نے یہ آپس میں کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ ہم دونوں میں سے اگر جو بھی کوئی پہلے منانے کے لیے آ جائے گا نا، تو دوسرا جو ہے وہ بہت جلدی فوراً سے مان جائے گا، تو وہیں پھر لڑائی ختم اور ایک دوسرے سے سوری کر لیں گے۔ لیکن بعض آپ نے دیکھا ہے کہ اگر عورتیں، زیادہ تر عورتیں ہی سوری کرتی ہیں، اور مرد بھی بعض کر لیتے ہیں، وہ اپنی ایگو کو اتنا نہیں رکھتے۔ مرد کا تو ایک سوری کہہ دینا ہی میرے خیال میں جو ہے وہ کہیں باہر آؤٹنگ سے بھی زبردست چیز ایک ہوتی ہے عورت کے لیے، جو عورت کی سینٹیمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ان کے اور فوراً ہم نے ایک دوسرے کے لیے مان جانا ہے، کوئی زیادہ جو ہے وہ نخرے وخرے جو ہے وہ نہیں کرنے، تو اس سے بھی جو ہے وہ گھر کا ماحول بڑا ہی اچھا رہتا ہے۔ مجھے ان کی بات بہت اپیل کی، بہت خوبصورت لگی، اور ہمارا تو یہ ہے کہ عورتوں کے آپ منانے کے لیے ایک فریق دوسرے کے پاس جائے تو وہ پیچھے سے گڑے مردے اکھاڑ کے وہ مطلب بے شک عورت ہو یا مرد ہو، میں یہاں پہ دونوں کو ہی ٹارگٹ کروں گی کہ وہ عورت بھی پچھلی چیزوں کو لے کے اور مرد بھی جو ہے وہ پچھلی چیزوں کو لے کے وہ آپ کو بار 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 آپ کو ایک ہی چیز کی طرف گھسیٹ کے، اگر ایک بندہ سوری کر رہا ہے، وہ آپ سے جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے اگر اس نے کچھ کیا ہے یا کچھ ہے، یا اگر وہ اس نے اپنی اور عورت کو بھی بہت زیادہ ڈی گریڈ ہونا آج کے دور میں اچھا نہیں لگتا، تو آپ جو ہے وہ جب اس طریقے سے اس کو ڈپریس کر کے اور اس طریقے سے ڈرا دھمکا کے اور اس طرح سے اس کو سبق سکھانے کی کوشش کریں گے، تو آئی گیس ان کی بات سے میں 100% اتفاق کرتی ہوں کہ عورت اس طرح سے جو ہے وہ کبھی بھی، آج کی عورت جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں مانے گی۔ تھوڑا سا آپ اپنے گھر میں ہر وقت جو ہے وہ محاذ جنگ جاری نہ رکھیں۔ آج میرا ہٹ ایریا بھی تھوڑا سا گندا ہوا ہے، پتے وتے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں بریک فاسٹ کے بعد اپنے کام کرنے کے بعد جب مجھ میں ہمت آئے گی نا تو پھر میں اس کو کلین کر لوں گی۔ تو یہ جو ہے میں یہاں میرا یہ فیوریٹ ایریا ہے، دیکھیں ہٹ میں، اور یہ پتے وتے کیونکہ سردی ہے، ٹھنڈ ہے، ہلکی ہلکی سی ہوا بھی چل رہی ہے، میں لیکن 2 دن کا پانی نہیں دیا ہوا تھا، تو مجھے بڑا فکر تھا کہ آج تو پودوں کو پانی دینا چاہیے، اور اپنے ویور سے بھی پھر میں نے اسی لیے، پہلے میرا پروگرام نہیں تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ مجھے بات بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ ٹاپک مجھے بڑا اچھا ان کا لگا۔ اس کے بعد یہ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام اور حاکم بنایا، یہ اس میں مرد بڑا وہ اچھلتے ہیں اور بڑا وہ کہتے ہیں، لیکن یہ قوام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ 4 شادیوں کے لیے بھی بڑا وہ رائے رکھتے ہیں کہ 4 شادیاں ہوں، اور جو ہے وہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، لیکن یہ باہر کے سعودی عرب والے ممالک کی عورتوں کا، یہ میں سارا اس براڈ کاسٹ کو سننے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کا نام میں نہیں آپ کو بتاؤں گی، کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں نا، ان میں یہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں کی عورتوں کو نا شروع سے اس چیز کا عادی کیا جاتا ہے، اس کی والدہ نے بھی یہ دیکھی ہوتی ہے، بہن نے بھی دیکھی ہوتی ہے، اور سب نے دیکھی ہوتی ہے، اور پھر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک ہر ایک مرد بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جیسے ایک عورت ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جو لیکن یہ ہے کہ تمام عورتوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں نا وہ ایک ہی ہوتی ہیں، آپ ان سینٹیمنٹس کو جو مت سمجھ گیا تو اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا اور گھر کا ماحول اچھا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ مرد ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے قوام ہونے کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا، تو وہ اپنی انا کے چکر میں نا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، بچے سفر کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور جو ہے لیکن یہاں پر یہ میں کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ عورت پہ ایک کوسچن کیا ایک ہسبینڈ نے کہ عورت پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے،
تو انہوں نے یہ کہا کہ عورت پہ سب سے زیادہ ظلم میرے نزدیک یہ ہے، دیکھیں نا ہر بندے کی ڈیفرنٹ رائے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ عورت پہ سب پہ بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ سیٹسفائی ہیں، آپ کی بیوی بھی خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود آپ دوسری شادی کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آ کے عورت جو ہے وہ اندر سے ٹوٹتی ہے نا جب، تو وہ کسی اور عورت کو اپنی جگہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اور وہ اس چیز کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ مطلب اس چیز کو وہ نہیں مانتی۔ اچھا، مجھے مردوں کے سلسلے میں ایک بات ان کی بہت خوبصورت لگی، وہ یہ کہ مرد جو ہے نا وہ آرڈر کو نہیں مانتا، لیکن پیار سے محبت سے آپ ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگر وہ آپ کو ٹائم دیں، اب یہاں پہ آ جاتا ہے ٹائم دینے کی بات کہ آپ، اسی لیے میں نے یہ تھوڑا سا کنٹینٹ بھی بنایا ہے کہ آپ اپنے وائف کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کی باتیں سنیں، نہ کہ ان کی باتیں سن کے جب لڑائی کے وقت ان کے دوبارہ منہ پہ دے ماریں، بلکہ ان کو ذہن میں رکھیں کہ اس باتوں سے یہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور یہ باتیں میں نے نہیں کرنی، تو دین تو آپ سمجھیں کہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے اور اس کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، اور آپ ہر طرح سے اس کا دل جیت جائیں گے، دنیا کی نظر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے ہسبینڈ کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر حوریں دینی ہے نا، وہ والی بیوی کا تو وہ کیا کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حوریں دینی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے مقابلے میں جو میرے نیک مرد ہوں گے تو وہ ان کو تو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائیں گی، جنہوں نے کبھی کسی غیر عورت کی طرف، غیر محرم کی طرف اپنی بیوی کے علاوہ کبھی نظر جھکا مطلب ڈال کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، سوری۔ تو ایک پھر مجھے ان کی ایک بات یہ بہت خوبصورت لگی کہ میں نے اپنے دو میں نے بتا دیے تھے ان کے گھر کے رول جو انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر میں لاگو کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی اس کو پوری طرح سے یہ احساس دلائیں کہ یہ گھر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے زندگی کے آپ نے 20 سال گزارے ہیں، 25 سال گزارے ہیں، 30 سال گزارے ہیں، 40 سال گزارے ہیں، آپ نے میرے ساتھ گزارے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ میرے بچوں کو ریز کیا ہے، آپ نے ان کو بڑا کیا ہے، اور یہ گھر آپ کا ہے، تو دین جب بھی کبھی یہاں سے جاؤں گا تو میں جاؤں گا، آپ جو ہے وہ نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، اور لیکن جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ویسے ہی چلے جائیں، آپ جائیں، لیکن جیسے اگر کوئی لڑائی کا ماحول بنے تو آپ جائیں، اور پھر آپ جو ہے وہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ کیونکہ عورت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اور عورت کی سیکیورٹی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد کے ذمے رکھی ہے۔ اگر آپ اس کو یوں تنہا اور اکیلا چھوڑ دیں گے اور آپ کے جیتے جی وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ جیسے اس کو عجیب سے مطلب یہ فیلنگز آئیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہے ہی نہیں، تو وہ بڑی ایک ڈیفرنٹ اور عجیب و غریب سی مطلب چیز ہے۔ مرد جو ہے وہ ایک بہت بڑا ستون ہے، اور عورت کی سیکیورٹی بھی اللہ تعالیٰ نے مرد پہ جو ہے وہ فرض رکھی ہوئی ہے کہ اس کو سیکیور کرنا، اس کو مطلب اس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اس لیے ہے، قوام صرف حکم چلانے کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بہت ساری مصلحتوں کے تحت، اور پھر عورت کے رائٹس میں کہ اس کا کھانا پینا، ایون کہ اس کا ڈرنک، ایون کہ اس کا حق مہر، ایون کہ اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ اور اسی طرح ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ مرد جو ہے وہ کیا جو ہے وہ چاہتا ہے اور کیا اس کی ہے، لیکن تھوڑی سی سٹوری، اب تھوڑی سی مردوں کو بھی کچھ سٹوری جو ہے وہ اب اپنی چینج کرنی چاہیے، جو خالی صرف حکمرانی سے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا جو ہے وہ فتح کر لیں گے، نہیں، عورت جو ہے وہ تھوڑی سی لائٹنس سے آپ اس سے بڑی بات بنوا سکتے ہیں۔ یہ میں عورت کی سینٹیمنٹس کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور میں خود بھی ایک عورت ہوں، تو دین میں آپ کو اپنے حوالے سے بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ اس کو بڑی سے بڑی بات منوا سکتے ہیں بہت پیار سے، لیکن اس کے سینٹیمنٹس کو دیکھ کے، اور لیکن اس سے زور زبردستی
کہ اس سے آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کا دل نہیں جیت پائیں گے. سو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اور واک اور میری بشز اور گارڈن اور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اچھا لگا ہوگا, اور یہ ولاگ میرا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. اور اس میں میں نے 2 ٹاپکس پہ بات کی. ایک تو میں نے میاں بیوی کے ٹاپک پہ, اور ایک میں نے تھوڑے سے جو آج کل ہیلپرز کے ایشو ہیں ان کے ٹاپکس پہ, کہ ہم کہتے ہیں نا جتنا پرانا ملازم ہوگا تو اتنے پرانا وہ اب تو یہ جی حال ہے کہ جتنا پرانا ملازم ہوئے گا نا اتنا ہی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. جو آپ کی فیملی ہے نا اس کو اتنا ہی زیادہ وہ ہٹ کرے گا. خالی فیملی نہیں, وہ ٹوٹلی آپ کے وہ مطلب جو ہے وہ آپ کے گھروں کے گھر میں نے یہ ہیلپرز کے پیچھے برباد ہوتے جو ہے وہ دیکھیں. تو آپ ان کو پہلے میں دیتی تھی ان کو بہت اہمیت, تو اب میرے لیے دیکھیں میرے بہت سارے بدلے ہیں. آپ میرے ولاگنگ کے دوران میں ہی دیکھ لیں گے میرے کتنے سارے بدلے. پھر میں نے الگ الگ سے رکھی, پھر میں نے بڑے وہ اور طرح سے رکھی, پھر میں نے دن رات والی رکھی. لیکن ہر ایک کے نخرے, ہر ایک کے وہ, اور ہر ایک جب آپ کی تھوڑی سی کوئی ویکنس یا کمزوری یا کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد دین وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. سو آپ کو میری ڈسکشن جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. سو مجھے بھی بڑی اب بھوک لگی ہوئی ہے. میں اندر کچن میں چلتی ہوں, چل کے ناشتہ بناتی ہوں, چائے بناتی ہوں, اور اچھی سی چائے بنا کے پیتی ہوں, کیونکہ آج صبح میں نے بہت سارا کام کیا. کل بھی بہت کام کیا تھا, تو گارڈنر نے رات کو ادھر کام کیا تھا, لیکن پورے گھر کی کل صفائی بھی, آدھے آؤٹر کی صفائی میں نے کل آپ کو اپنے شارٹس میں دکھائی تھی کہ وہ صفائی ساری میں نے خود کی تھی, اندر کی تھی. پھر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی تو سیلف کیئر کے بارے میں ہم پھر بعد میں بات کریں گے, تو وہ پھر میں ابھی پارلر تو جو ہے وہ نہیں گئی. لیکن یہ ہے کہ گھری جو سیلف کیئر کے باقی جو کام تھے تھوڑے پیڈی کیور, مینی کیور اور اس طرح کی چیزیں جو آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں, کل وہ بھی تھوڑی سی اپنی سیلف کیئر کی, اپنے بالوں کو تھوڑا سا ڈائی کیا, اور یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ اچھی لگی. سو ایک نئی ہیلپر میں نے ایک اپنی بلائی ہوئی تھی, وہ کسی پارلر کی طرف سے ہی تھیں, لیکن انہوں نے گھر آ کے میرا سب کچھ کر دیا اور بڑا دی بیسٹ کر دیا. تو پھر مجھے ساتھ ساتھ میرے گھر کے کام بھی ہوتے رہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دے دیا, اور ساتھ ہی باقی کام بھی ہو گئے. رات کو گارڈنر بھی آ گئے, اور نائٹ ویو بھی میں نے ریکارڈ کیا ہوا, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی. سو پھر کسی اچھی سی پروڈکٹیو باتوں کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اور آپ کو اگر میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, شیئر کر لیں. ہم پیاری سی دعا کے ساتھ اپنا ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں بے بس ہوں, تو میری مدد فرما. اے اللہ میں بے بس ہوں, تو میری مدد فرما. آمین, اللہ آمین.